آپ جو ہے وہ غزہ میں وہاں جہاں ہوا نہیں جا رہی اسرائیل کی مرضی کے خلاف، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے غزہ کی مدد کر رہا ہے. ڈرے امریکہ اس وقت سے جب واقعتاً ایران نے ایسا کرنا شروع کیا. پھر کیا ہوگا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، احمدین نژاد پرائم منسٹر ہوتے تھے ایران کے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات مسلمانوں کی نسل کشی تک پہنچی اور مسلمانوں کو ایز اے مسلمان دنیا بھر میں خطرات لاحق ہوئے اسرائیل کے ہاتھوں، تو اسرائیل کی تباہی 3.5 منٹ کا کام ہے اور اس کا وجود کرۂ ارض سے مٹ جائے گا. میں آج بھی اس بیان کو بہت کریڈنس دیتا ہوں. اور اگر امریکہ کے کہنے پر یا اس کی شے پر اسرائیل نے ایران سے پنگا کیا تو آپ دیکھیے گا پھر ہوتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں ناظرین، غزہ پر اسرائیلی حملے کا آج 19واں روز تھا اور آج بھی یہ حملے جو ہے وہ جاری ہیں. غزہ پر اسرائیلی جارحیت سے شہادتوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے. بخاری صاحب، جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر تو میں بعد میں بات کروں گی، لیکن آج میں ایک اور پہلو آپ سے اس کا سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جنگ کبھی بھی اسلام اور یہود کی جنگ نہیں تھی، تو یہ کیسے یہ جنگ جو ہے وہ کنورٹ ہوئی اسلام اور یہود کی جنگ میں؟ دیکھیے، یہ 4 5 6 جو بڑے ملک ہیں جن کو کہہ لیں کہ دنیا کی سپر پاورز ہیں، جس میں امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، یورپ کے دیگر ممالک ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا انسانی حقوق کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، چیمپئنز کہتے ہیں. میرے خیال سے ان کے بھی چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. اور آج میں حقائق کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں یہ کہ یہ صبح سے شام تک جو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے رہتے ہیں، اور آج کل یہ غزہ کے حوالے سے جو حماس کو غدار قرار دے رہے ہیں، جو کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے خود کیا کیا ہوا ہے تاریخ میں. تھوڑا سا نظر دوڑانا بہت ضروری ہوتا ہے. ذرا سوچئے کہ پہلی جنگ عظیم کس نے شروع کی تھی؟ مسلمانوں نے؟ جواب ہے نہیں، کرسچنز نے. دوسری جنگ عظیم کس نے شروع کی تھی؟ جرمنی نے، کرسچنز نے، مسلمانوں نے نہیں. اور ان کی آپسی جنگ تھی، یہ کبھی بھی اسلام اور 60 لاکھ ابریجنز کو کس نے قتل عام کیا؟ آسٹریلیا نے. 20 ملین یعنی لوگ سے زیادہ لوگوں کا جو قتل ہوا یا جو معذور ہوئے، ناگاساکی اور ہیروشیما پہ بم کس نے برسایا؟ امریکہ نے، کرسچنز تھے. اسی طریقے سے شمالی افریقہ میں 100 ملین کے قریب ریڈ انڈین کا قتل کس نے کیا؟ امریکہ نے، کرسچن تھے، مسلمان نہیں تھے. 50 ملین کے قریب ریڈ انڈینز کا قتل جنوبی امریکہ میں کس نے کیا؟ یورپ نے کیا، کرسچن تھے، مسلمان نہیں تھے. پچھلے 75 سال سے فلسطین جس کا قتل عام کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، زائنسٹ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ہوتے کون؟ اچھا، ایک اور سوال جو میرے خیال سے پوچھا جانا چاہیے کہ امریکنوں سے پوچھے کہ 180 ملین افریقنوں کو غلام کس نے بنایا، جس میں سے 80% لوگ بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مر گئے اور ان کے جنازے اٹلانٹک اوشن میں پھینک دیے گئے. کون ہے جی دہشت گرد؟ مجھے بتائیے. اور میرے ایک اس فیکٹ کو کوئی چیلنج کر کے دکھائے مجھے. میں فسوق سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گرد ملک جو رہے ہیں یا دہشت گرد قومیں جو رہی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی ہے. تو ایک تو میں آج کے اس پروگرام میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ بند کریں یہ بکواس مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر ٹریٹ کرنے کی. جب ہماری سلطنتیں قائم رہی ہیں، جب سلطنت عثمانیہ تھی، جب اسلامک دور تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اس کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کا دور جو تھا، وہ مثالی دور ہیں. آپس میں معاہدے ہوتے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے مثالی دور ہیں کہ انسانیت کی قدر کی تمیز وہاں سے آتی ہے کہ انسان کی قدر ہوتی کیا ہے. یہ بھی ہو گیا جناب. اب ذرا چلتے ہیں جناب اور دیکھتے ہیں کہ ایک تو مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑے دنوں سے قرض کر رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی بڑا سافٹ سا بیان دیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پاورفل سٹیٹمنٹ آیا ہمارے آرمی چیف کی طرف سے جو فلسطین کے ایمبیسڈر سے ملے. لیکن آج میں اس لیے خوش ہوں کہ جو پاکستان کے مندوب ہیں وہاں پر منیر اکرم صاحب، انہوں نے پاکستان کی جو پوزیشن ہے باقاعدہ اس کی تفصیل میں اقوام متحدہ میں قرارداد کے دوران جی میں اس کی تفصیل جو ہے اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. منیر اکرم صاحب نے جناب وہاں یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو فلسطینیوں کی نسل کشی کا کام جاری ہے، اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے. اور دوسرا ان کے بیان میں جو سب سے سالڈ بات تھی وہ یہ کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، حماس جو ہے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو مائی کمپلیمنٹس ٹو منیر اکرم صاحب. تفصیل بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے. اب آ جائیے جناب، اسرائیل کیا کر رہا ہے. جب سے گوترس صاحب نے
اصول کی، ڈھنگ کی، انسانی جذبوں کے تحت گفتگو کرنی شروع کی ہے، وہ اچانک اسرائیل کا دشمن ہو گیا ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جو اسرائیلی وزیر خارجہ نے جانا تھا ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے وہ ملاقات کینسل کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے اسرائیلی حکومت نے، صہیونیوں کی حکومت نے، کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے کسی بندے کو اب ویزا جاری نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نسل کشی کا عمل بند کریں۔ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ غزہ کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، وہاں انسانی زندگیاں خطرے میں ہیں، ان کی امداد کا راستہ کھول دیجئے۔ انہوں نے ایسی کون سی ڈیمانڈ کی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا رویہ اچانک یہ ہو گیا ہے؟ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب فلسطینیوں کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ آپ دیکھیے اردوان نے کیا کہا۔ اردوان نے کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، کیٹیگورک۔ اس کے بعد آپ دیکھیے امریکہ نے اب ایران کے اوپر الزام عائد کر دیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ غزہ میں، وہاں جہاں ہوا نہیں جا رہی اسرائیل کی مرضی کے خلاف، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے غزہ کی مدد کر رہا ہے۔ ڈرے امریکہ اس وقت سے جب واقعتاً ایران نے ایسا کرنا شروع کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے احمدین نژاد پرائم منسٹر ہوتے تھے ایران کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات مسلمانوں کی نسل کشی تک پہنچی اور مسلمانوں کو ایز اے مسلمان دنیا بھر میں خطرات لاحق ہوئے اسرائیل کے ہاتھوں، تو اسرائیل کی تباہی 3.5 منٹ کا کام ہے اور اس کا وجود کرۂ ارض سے مٹ جائے گا۔ میں آج بھی اس بیان کو بہت کریڈنس دیتا ہوں، اور اگر امریکہ کے کہنے پر یا اس کی شے پر اسرائیل نے ایران سے پنگا کیا تو آپ دیکھیے گا پھر ہوتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، لگ پتہ جائے گا۔ بخاری صاحب، جو ایلن مسک نے جو وہ بھی سی ای او ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے ان کا بیان بہت ہی وزڈم کے اوپر مبنی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی جو صورتحال ہے وہ تیز رفتاری سے تیسری عالمگیر جنگ کی طرف گھسیٹ رہی ہے پوری صورتحال کو۔ میرے خیال سے ان کے بیان کو بھی بہت سیریسلی لینا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیے جناب، یونائٹڈ نیشن کیا کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ فوری جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے کم پر تو کوئی بات ہوگی ہی نہیں۔ اس سے بات آگے آ جائیے آپ، جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی فوراً کی جائے۔ اسرائیل اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ جب تک اس کے آبجیکٹو اچیو نہیں ہوں گے، اور وہ ہے کہ فلسطینیوں کو کرۂ ارض سے مٹا دیا جائے، یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بخاری صاحب آج کے لیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناصر۔